الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ تبارک و تعالی نے جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ اور الہدی قرآن مقدس اور آسمانی ہدایات کے ساتھ، تاکہ اس دین حق کو محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے وہ تمام ادیان پر دنیا میں جو دین پائے جاتے ہیں، ادیان باطلہ بھی ہیں، ان سب پر اس کو غالب کرنے کی غرض سے اللہ تعالی نے بھیجا ہے، اگرچہ کہ مشرکین کو ناپسند ہو. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلوا دیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ، حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا اور اس کو تو مٹنا ہی تھا. یہ سورہ اسراء میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل. گزشتہ کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ رب العالمین اس پورے عالم کو پیدا فرمائے ہیں اور اللہ رب العالمین نے زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا فرمایا. زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور نہ صرف زمین میں بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہی پیدا فرمایا. آپ لکھ لیجئے سورہ جاشیہ کی آیت. سورہ جاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آیت نمبر 12 میں، اللہ الذی سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. دیکھیے گزشتہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت دکھائی تھی، هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہی مسخر کیے ہیں. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی سخر لکم البحر، سمندر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا. لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ بڑے بڑے جہاز پانی میں سمندروں کی طرح، سمندروں میں جو آپ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز چلاتے ہیں، تو یہ سمندر کو کس نے تابع کیا؟ ذرا غور کرو. اگر اللہ تبارک و تعالی ذرا سا حکم دے دے اس کو نگل لینے کا، تو کیا تم چل سکتے اس کو؟ جی سمندر میں سفر کوئی کرے کیا؟ نہیں کرے ہوگے کوئی بھی. جو کرے ان کو معلوم ہے سمندر کا سفر ہوتا کیا ہے. کبھی سمندر کو گئے، سمندر کے پانی میں کھڑے رہ کے دیکھے کبھی سمندر کو؟ ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. سمندر کو جب غور کریں گے نا پتہ چلے گا سمندر ہے کیا چیز. جب دور سے اس کی لہر کی طرف آگے ہوں گے اور دور دور تک جہاں نظریں ختم ہو جاتی ہے آپ کی اور پانی ختم نہیں ہوتا، جب پتہ چلتا ہے سمندر کو کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے سمندر کو. اللہ کے عظیم الشان احسانات، بے شمار احسانات ہے ہمارے، ہے نا. اس کے اوپر تو پہاڑ جیسے اپنے جہاز چلا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ میں 13ویں آیت کریمہ میں ایک اور مزید بات اللہ نے فرمائی کہ سمندر کو تو مسخر کر ہی دیا، ہمارے تو بتا ہی دیا، ہر چیز ہمارے تابع کر دی گئی، زمین میں اور پانی میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ. اس کے بعد فرماتے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے لیے مسخر کیا ساتوں آسمانوں میں جو ہے اور زمین میں جو ہے وہ سب.
فرشتے بھی ہمارے کام پہ لگے ہوئے، کیا ایسا نہیں کہ 5-6 فٹ کی آدمی کی حیثیت دیکھو نا، اللہ نے کیا اشرف عطا کرا، کیا اشرف عطا کرا، اسی لیے اس کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں ایک شرف والی مخلوق اللہ نے بنائی، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہونا چاہیے؟ الجزاء احسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہونی چاہیے؟ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا تم پر ہے، تم اللہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ جی یہی وجہ ہے سورہ عبسہ وتولیٰ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ بد دعا بھی دی انسان، اللہ یعنی جیسا ہم بولتے ہیں بد دعا، دعا تو اللہ سے کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کس کو دے رہا تھا؟ اللہ کوس رہا ہے انسان، کوسنا جو بولتے ہیں اس سے بھی آ کر کے کہاں ہے وہ معلوم ہے؟ سورہ عبسہ وتولیٰ، قتل الانسان ما اکفرہ، بولے نا قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان، انسان مر تو ہلاک اور برباد ہو جائے، انسان مار ہو انسان پر اللہ کی، اللہ فرما رہے اللہ کی مار ہو اس انسان پر، قتل الانسان ما اکفرہ، یہ کیسا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیسا ناشکرا ہے، یہ کیوں ناشکرا ہے؟ اتنا تکلیف سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے چاہیے، ارے تیرے کو پیدا کرا، کیا کیا دیا تیرے ساتھ، اتنا ناشکرا ہے۔ پچھلے ایسی انسان اللہ کی ساتوں آسمان و زمین کی اشیاء اللہ تعالیٰ تمہارے تابع، سورج تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، ستارے تمہارے مسخر کر دیے گئے، زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے تابع کر دیا گیا، سمندر کو تمہارے تابع کر دیا گیا، کیا کیا تمہارے تابع نہیں کیا، تمہارے لیے بنا کیا، تم کیا کرو؟ یہ ایک عظیم احسان تھے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی، پھر آج اس کا خلاصہ پھر سے اس کا اظہار ہو جائے، اس بات پر فٹ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا کہ ہم تم کو زمین میں ایک مقصد کے لیے پیدا کریں، بنا کر کے پیدا کریں ایک مخلوق کا، جنوں کی جانشینی یا تمہاری خود کی اپنی آپس کی جانشینی تم ایک دوسرے کو دے لیتے ہو، اس معنوں میں تم خلیفہ بنائے گئے ہمارے، یا کہ ہمارے احکامات، یا یہ بھی کہ ہمارے احکامات تم زمین میں اپنی ذاتوں پر، اپنے جانوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے معاشرے میں اس کو میرے احکامات کو سب آنکھوں پر رکھ کر کے اس کو احترام کر کے، میرے احکامات کی عزت کر کے اس کو تم نافذ کرنے، اس کے مطابق تمہارا سماج چلے، تمہارا معاشرہ میرے احکامات کے مطابق چلے، اس کے لیے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے تم لوگوں کو، اس بارے میں تم میرے جانشین تو بنو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ حکومت کے اعتبار سے جانشینی تم نہیں کر سکتے، وہ تو حکمراں اللہ ہی ہے، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اسی کی حکومت جائے تو ساری، الحکم الا للہ، خبردار حکم تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے، ہونا چاہیے نہیں ہے، حکم اللہ ہی کے لیے، اور سب سے پہلا اس کا حکم بھی یہی ہے، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس کی غلامی کے سوا، اس کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ بندگی سے بڑا خودیت سے بڑا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ طاقہ آ جاتا ہے فوراً عبودیت کے نام پر، نماز پڑھ رہے ہیں تو خیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہے، چیخ چیخ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا نہیں آپ کو چیخ چیخ کے لمبی لمبی دعائیں کرو، لوگوں کو دکھاؤ۔ دعا ایک عظیم الشان چیز ہے، دعا کے بارے میں جان لو، قرآن کو جان لو تو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، قرآن میں رب اعلیٰ وعظیم دعا کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعائیں کرنا میرے بندوں، تضرعا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، تضرعا وخفیا، اور خفیہ، مخفی، چھپ کے، پتہ نہ چلے کسی کو،
تم میرے سامنے گڑا رہے ہو، عاجزی کر رہے ہو، انکساری کر رہے ہو، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ تیرا اور میرا ہے، تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں، تجھے جو ہونا ہے عاجزی کے ساتھ مجھ سے مانگ، تجھے کیا ضرورت ہے اس کو ظاہر کرنے کی، تضرعا و خفیہ، خفیہ مانگ مجھ سے۔ اور کیا فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور یہ یاد رکھ لے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا۔ ضرورت نہیں ہے دعا میں ریاکاری چھل کے، دکھاوا چھل کے، زور زور کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس تعلیمات سے بخوبی واقف، سب سے زیادہ واقف، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس پر اللہ کی باتیں اتر رہی ہے، وہ شخصیت ہمارے سردار محمد رسول اللہ ہے۔ آپ نے جو مزاج دیا اپنی امت کو، ایک دن دیکھا اپنے صحابہ کو کہ زور زور سے دعائیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے ٹوک دیا، زور سے دعاؤں کی آواز سنی تو صحابہ کو روک دیا، کہا تم کسی بھیڑے کو نہیں پکار رہے، صحابہ سے کہ کیا زور سے دعائیں کر رہے ہو، تم کسی بھیڑے کو نہیں پکار رہے ہو، جس کو پکار رہے تمہارے کیا چھپے چھپے دعائیں کرو۔ رسول سب سے حدیث کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عبودیت جب نام آتا ہے عبادت، تو ہم یہ چند علامات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، نمازوں کی، روزوں کی، دعاؤں کی چند علامات آ جاتی ہے، جبکہ عبادت پوری زندگی کا نام ہے، تعمر، آدمی کے شعور کے آنے سے لے کر کے اس کی موت تک اس پر عبادت لازم آتی ہے۔ عبادت کے تقاضے اس پر لازم آتے ہیں، کب سے؟ اس کے شعور کے آنے سے لے کر کے، بلاغت سے لے کر کے موت تک عبادت کے تقاضے اس کے لمحے لمحے، پل پل اس کے اوپر جو ہے عائد ہوتے ہیں۔ ہر فیصلہ عبادت ہے۔ آپ جو فیصلے اپنی زندگی کے لیتے ہیں نا، آپ جو اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں زندگی کے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کے منصب کے مطابق لے کے ہو۔ مثال کے طور پر آپ اپنی شادی کر رہے ہو، آپ اپنی شادی کے لیے جو فیصلہ کر رہے ہو، جس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہو، جس گھرانے کا انتخاب کر رہے ہو، اگر آپ اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے، اللہ کی مرضی کے مطابق سوچ کر کے، اللہ مجھے ایسی عورت کا میں انتخاب کروں گا جو آپ کو محبوب ہوگی، جس کی صفتیں آپ محبوب رکھتے ہوں گے، میں وہ صفات ڈھونڈوں گا، آپ جا کر ڈھونڈ کے وہ عورت شادی کریں گے، وہ بھی آپ کی زندگی ہے، غلامی آپ کی اللہ کی، کیونکہ آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مثال ایگزامپل دیا ہوا، تو زندگی کا ہر معاملہ آپ کا ایسا ہی، ہر کام اللہ کا آپ کے لیے، جب اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو تو عبادت ہے آپ کی، وہ غلامی ہے، وہ بندگی اللہ کی، اسی لیے تو آپ کو پیدا کیا اس نے۔ اور یہ فرمایا کہ الحکم الا للہ، خبردار ہو جاؤ، حکم دینا تو میرے لیے خاص ہے، حکمرانی تو میری ہے۔ اے آدم ذات، میں نے تم کو پیدا کیا، تم کو شرف عطا کیا، بلند ترین مقام دیا، مسجد ملائکہ بنایا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، فرشتوں کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، اور نہ صرف فرشتے تمہارے تابع کیا میں نے، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے، سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ تمہارے تابع کر دیا، کیا احسانات ہے میرے تم پر، ذرا سوچو۔ ابھی آپ سورہ جاسیہ کی 12-13 کی سن لیے، یہ سب اللہ کے احسانات تم پر۔ جی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اتنا بڑا بلند ترین مقام دے کر کے، میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، یہ آدم اس کو انتا جنت، اے آدم تم تمہاری بیوی جنت میں رہنا، جنت اللہ نے عطا کر دیا، پھر وہاں سے ہم کو نکالا گیا، کیوں نکالا گیا ہم کو، ہمارے ماں باپ کو وہاں سے ایک وقت مقرر تک کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اترتے وقت جو فرمایا تھا سورۃ الاعراف میں،
قال هل بعضكم لبعض عدو کہہ کر کے اتارا تھا. اور یہ آیت نمبر 24-25 سورۃ الاعراف کی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی. رب العالمین یہ بولتے ہوئے اتارے تھے کہ تم لوگ اتر جاؤ یہاں سے. کب ہوا تھا یہ بات معلوم ہے نا؟ جنت میں جو آزمائش ہوئی ہمارے ماں باپ کی گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا. جس درخت سے روکا گیا، درخت کے پاس جانے سے منع کیا، وہ درخت کے پاس چلے گئے فارغ. اور وہ بھٹکایا کون تھا؟ وہی ملعون بھٹکایا تھا ہمارے ماں باپ کو. جھوٹی قسم کھا کر کے دھوکہ دیا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ آگے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وہ چند کلمات القا کر کے ان کی معافی کر دی ہے. اس کے بعد جب حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، تم بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہہ کر کے ہوتا، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک کے لیے ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے. اب وہ وقت مقرر کون سا ہے جی؟ مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ جو إِلَىٰ حِينٍ جو فرمایا، ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے ٹھکانہ زمین میں ہی بنا دیا گیا ہے. ایک وقت تک تم کو وہاں ٹھہرنا. کون سا ہے وہ وقت؟ قیامت، یوم الحشر، یوم القیامہ. وہ دن آئے گا جس دن تم کو حساب لینے کے لیے کھڑے کریں گے. اس دن تک کے لیے تمہارا ٹھکانہ جو زمین میں ہم نے بنا دیا ہے، وہیں پر تم کو رہنا ہے. اور ہمارا حساب بھی یہی ہونے والا ہے. سورہ زمر وغیرہ میں آپ کو بتا دوں گا. وہ اشرقت الارض برب نورها، سورہ زمر میں وہ اشرقت الارض، زمین اس دن چمچما اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی، برب نورها، تیرے رب کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن رب اعلیٰ و عظیم جب ظاہر ہو جائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن تیرا رب حاضر ہو جائے گا اور صفے باندھ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، اس دن کا ذکر کر رہے ہیں. اشرقت الارض برب نورها، زمین اس دن تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اسی زمین میں سے نکالیں گے قبروں میں سے. اور سورہ یاسین میں جو بات ہے، وہ زمین میں سے تم قبروں میں سے نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے حضور میں، اور دوڑتے ہوئے آؤ گے اور بولیں گے ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے جگا دیا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس بیان کر چکے ہیں. تو یہی ہمارا حساب ہوگا. تو یہ زمین میں اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ بنا دیے. ایک وقت تک ہم کو زمین میں رہنا ہے اور پھر فنا کر کے یہی سے اٹھا کے ہم کو حساب کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت نمبر 24 سورۃ الاعراف بھی آپ کو میں نے سنا دیا. یہ کہہ کر کے اتارے تھے. اچھا، یہ اتارتے وقت ایک بہت خاص بات ہم کو نصیحت کرے تھے. جب زمین میں اتار رہے تھے ہمارے ماں باپ کو اور ہم سب کو، ہماری آدم کی پوری ضروریت کو ہم لوگوں، تو اس وقت ہم کو یہ بولے تھے یہ نصیحت کر کے اتارے. اس سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 39 38 39 وغیرہ کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ زمین میں تم لوگوں کو اترنا ہے. میرے پاس میں تمہارے پاس جب بھی ہدایتیں پہنچیں گی، تم پابندی کے ساتھ اتباع کرو گے میری ہدایات کی، تو تم کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اگر تم جھٹلاؤ گے اور کفر کرو گے تو کیا ہوگا؟ کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو باتیں بول کے ہمارے باپ کو اتارے اور ماں کو یہاں پر بھیجے زمین کے اندر امتحان کے لیے. یہ ہمارا امتحان تھا. امتحان کے لیے بھیجتے ہوئے باتیں بول کے بھیجے ہم کو کہ زمین میں جاؤ، ہماری ہدایتیں تو زمین میں تمہارے پاس پہنچیں گی، تو جو اتباع کریں گے ہماری ہدایات کی کبھی خوفزدہ اور غمزدہ نہیں ہوں گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی خوف اور غم تو نہیں ہوگا. ہاں، اگر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جھٹلاؤ گے ہماری آیات کو، کفر کرو گے ہمارے ساتھ، تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے، دوزخ میں چلے جاؤ گے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بول کر کے وہاں سے بھیج دیا. ٹھیک ہے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا. سورہ معاہدہ میں بھی اگر آپ 9 اور 10 میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یہ ہم لوگوں کے لیے، وہ تو ہمارے ماں باپ کو بول دیا گیا تھا اترتے وقت.
اب یہاں ہم لوگوں سے بھی جو خطاب ہے وہ بھی سن لیجیے قرآن مقدس کے ذریعے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم کا وعدہ ہے. ان کے لیے مغفرت ہوگی. جب امتحان ختم ہوگا اور حساب لیں گے تمہارا تو کوئی پار سے تو نہیں ملے گی ہم سے. کوئی ایسے نہیں ملیں گے کہ گناہ ان کے پاس ہو ہی نہیں. بالکل پورے ایک دم ایسا بہترین پرچہ لے کے کہ کبھی گناہ ہی نہیں درج ہوا اس کے اندر. کوئی ایسا ملاقات نہیں کرے گا. تو ایمان والوں سب کی ملاقات گناہوں کے ساتھ ہی ہوگی. لیکن تمہارے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے تم ہم کو یاد رکھے تو ہم تم کو اس صورت میں ملیں گے. تم ہمارا خیال رکھے, ہمارا پاس اور یاد رکھے دنیا میں, ہم پر یقین رکھے, ہم پر ایمان رکھے اور ہمارے خاطر عمل کرتے رہے دنیا میں, تو تمہاری کوتاہیاں, تمہارے گناہ, تمہارے لغزشیں سب درگزر کرتے ہوئے تم سے ملاقات کریں گے. لہم مغفرۃ واجر عظیم کے ساتھ ملیں گے. بڑا اجر تم کو دیں گے اور مغفرت کے ساتھ ملیں گے. لیکن اس کے سوا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یہ بات بھی سن لو کہ جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیات جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ والے ہوں گے, آگ میں جانے والے ہوں گے. یہی بات ہمارے ماں باپ کو بول کے یہاں بھیجے تھے. سمجھے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بول کے بھیجے تھے ہمارے ماں باپ. تمہاری اولاد کو یہ بات سنا دے رہا ہے, سمجھا دے رہا ہے, لوگوں کو بتا دیا جا رہا ہے کہ جو ہماری نافرمانی کریں گے, ہماری آیات جھٹلائیں گے دنیا میں, وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ ان کو زمین پہ اترے. اب وہ ہدایات کیسے آئیں گی؟ یہاں آ گئے. اب وہ جو ہدایات بھیجنا ہے وہ ہدایت کیسے بھیجیں گے, اس کا سورس کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو بھیجنا ہے منی ہدن, جو کہا میرے پاس ہدایت تمہارے پاس آئیں گی, کیسے آئیں گی؟ تو سورۃ الاعراف کی 35ویں آیت کریمہ نوٹ کر لیجئے. سورۃ الاعراف کی 35ویں آیت کریمہ میں ہم لوگوں سے خطاب ہے, آدم کے ہم بیٹوں سے, کیونکہ ہم کو فکر ہے نا. ہمارے باپ سے تو بول دیا گیا یا آدم اما یاتینکم منی ہدن, وہ آدم سے بول دیا گیا آدم تیرے پاس, تم لوگوں کے پاس. ہمارے باپ سے گفتگو ہوئی, بتا دیا گیا اما یاتینکم منی ہدن, میرے پاس تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی. اب فکر ہم کو ہے کہ وہ آئیں گے سے ہدایت اس طریقے سے آئیں گی, کیا طریقے کا ہوگا. تو سورۃ الاعراف میں ہم کو بتایا یا بنی آدم. بنو آدم کس کو بولتے ہیں؟ یا بنی آدم کا مطلب اے آدم کے بیٹو, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, جب کبھی تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے ہم بھیجیں گے, رسول تم ہی میں سے بھیجیں گے اور مخلوق میں نہیں ہوگی. جتنے رسول آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ آدم کے بیٹے ہی ہوں گے. آج ایک آیت پڑھے آپ, آیت سجدہ تھی سورہ مریم کی 58 آیت کریمہ 58. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے؟ ان کو پڑھ کے سنا دو کتاب ابراہیم کی, ان کو پڑھ کے سنا دو کتاب موسیٰ کی, ان کو پڑھ کے سنا دو کتاب ادریس کی, ہے نا. وذکر کتابک, اپنی کتاب میں ذکر کر دے, تو ابراہیم کا ذکر کر دے, مریم کا ذکر آ گیا, زکریا کا ذکر آ گیا, سب آ گیا. اس کے بعد اس میں کیا فرمائے؟ یہ تو سب نبی ہیں, جتنے نبیوں کا ذکر ہم نام والے کے آپ کو بتا دیے. زکریا کا نام لے لیے, عیسیٰ بن مریم کا نام لے لیے, موسیٰ کا بتا دیے, ابراہیم کا بتا دیے, عیسیٰ کا وہ ادریس کا نام لے کے بتا دیے, سب کا ذکر کر دیے سورہ مریم میں. اس کے بعد فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ سب کے سب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, یہ نبیوں میں سے ہیں. یہ انعام یافتہ جن کے بارے میں آپ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم جو ہے نا, اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو وہ کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا جواب دیا آپ کو. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کیا فرمائے؟ جو آپ مانگ رہے ہیں انعمت علیہم کہہ کر کے,
اہدنا الصراط المستقیم بول کے بول رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم بول کے مانگ رہے ہیں نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم الذین، جن کو اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیوں میں سے ہے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے. تو یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا سب نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ مریم میں نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور یہ نبیوں میں سے ہیں. اور من ذریتی آدم، کیا فرما رہے ہیں؟ من ذریتی آدم، یہ سب آدم کی اولاد ہیں. کون؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون آدم کی اولاد ہے؟ انبیاء کا ذکر سورہ مریم میں جو بات آ رہی ہے وہ بات کر رہا ہوں، سمجھا کیجیے بات کو، توجہ سے غور کرنا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ پورے نبیوں کا. زکریا کا واقعہ آ گیا، زکریا بوڑھے ہو گئے، دعا کرے میرے سامنے، ان کو بشارت دی گئی تجھے بیٹا ہوگا، تو بولے کیسا ہوں گا میں تو بوڑھا ہو گیا. ایسا واقعہ آ گیا، یحییٰ کی بشارت دے دیے. اس کے بعد مریم کا ذکر آ گیا، مریم کو بچہ کیسے، وہ پریشان ہو گئے کیسے ہوتا میرے کو بچہ، کوئی مرد چھوا نہیں، اللہ جو چاہتا کر گزرتا ایسے ہی ہوتا. وہاں بتا دیے مریم کا. عیسیٰ پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیا، اپنا ذکر کر دیے. اس کے بعد موسیٰ کا ذکر سنا دیے، ابراہیم کا ذکر سنا دیے، ادریس کا ذکر سنا دیے، سب نبیوں کا ذکر سنا ہے لگاتار. اس سے پہلے کی پوری آیت میں 58 سے پہلے 57 تک ذکر کر دیے سورہ مریم میں. اب آیت نمبر 58 میں یعنی 58 میں اب یہ ذکر کر رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ سب کے نبی ہیں جن کا ہم ذکر کریں، جن کے نام لیے نبیوں کے، یہ سب کے سب وہ ہیں لوگ جن پر انعام کیا اللہ نے، یہ نبیوں میں سے ہے، یہ سب نبی ہے اللہ کے، اور یہ ذریت آدم ہے، یہ سب آدم کے بیٹے ہیں. جتنے نبی ہیں سب اس کی اولاد ہے. قرآن بول رہا ہے سورہ مریم، میں نہیں بول رہا ہوں کہ اور بھڑ کے لانا عقیدہ بتا رہا ہوں، تم بھڑ کے لاتے ہو عقیدے. انبیاء بشر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ مثل بشر ہوتے. ذریت آدم، اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ خود کلیئر فرما رہے ہیں آدم کے بیٹے یہ سب کے سب. کہاں کا مثل بشر اٹھا کے لائے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، قرآن مقدس کے بغیر بھٹکانا چھوڑو بدبختو، اپنی اصلاح کرو، ورنہ اور بہت برے برے پٹو گے. اللہ کی نہیں ہوگا. اگر اللہ کے کلام کو فیل بناؤ گے تو ابھی تمہارے جو حالات ہو رہے ہیں تو اللہ کا علم ہے تمہارے اوپر. اللہ تم کو برداشت کر رہا ہے صدیوں سے اور صبر کرتے جا رہا ہے، وہ معاف کرتے جا رہا ہے، درگزر کرتے جا رہا ہے، موقع دیتے جا رہا ہے، اور تم کھیل بناتے ہو اللہ کی کتاب کو. نبیوں کو کیا بنا کے بٹھا دیے تم؟ اللہ بنا دیے. ان نصرانیوں کو دیکھو تو وہ کہنے لگے مسیح خود اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ خود مسیح اللہ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ ہے انہوں نے کفر کیا. تو تم تو یہ کام زمین کے اوپر کوئی مسیح کو اللہ بول رہا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، تو کبھی نبی محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے وہی عرش پر تھا مستوی ہو کر اتر پڑا مدینے میں نبی ہو کر. اور بریلوی اپنے شعر میں بولتا ہے، اس کا شعر ہے وہی تھا عرش پر مستوی، وہ کس انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہی عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بریلوی کا شعر ہے. 500 امام بنا کے بٹھایا اس کو بریلوی طرف سے جو لوگ اور ڈگری میں کسانت سے بات بولا وہ بیچارہ اپنا سوچ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس رہا ہے کیا ایسا ہوگا پتا نہیں. وہی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، وہی اترا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کیا بات ہے جی؟ کیسے کیسے اشعار. اور یہی لوگ ہیں وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں
یہ وہابی نبی کو بشر بولتے ہیں، نبی بشر ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو مثل بشر قرآن میں جو آیات آئی ہے انما انا بشر مثلکم، تو مطلب وہ اس کا مطلب مثل بشر ہے. اب اس کی تعبیر کرتے ہیں، گھڑتے قرآن کو بدلتے، تحریف، قرآن کی تحریف کرتے ہیں، مانوی تحریف اس کی. تو قرآن کو مثل بشر کے دیا ہے، مثل بشر، یہ مثل بشر کیا ہوتا ہے؟ بشر نہیں ہے مثل بشر میں، بشر نہیں مثل بشر، کیا بات ہے؟ جی وہ بڑی بات ہے. نور ہے، ارے جسامت کے اعتبار سے اگر نور ہے نبی تو اس کا رتبہ تم نے چھوٹا کر دیا. تخلیق کا مادہ جسامت کے اعتبار سے تین مخلوقات میں نے آپ کو بتا دیا، ایک نوری فرشتے ملائکہ ہے، اور ایک ناری ہے جو جن ہے، اور ایک خاک سے پیدا ہونے والے ہمائے مسنون. من سلسال الحمائے مسنون، ایک کھرکھراتی ہوئی مٹی کے غارے سڑے ہوئے غارے سے پیدا کیا. خلق الانسان من سلسال الفخار، ہم نے انسان کو مٹی کے گھرتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے کہا من تراب، مٹی سے پیدا کیا. ان کنتم ریب من البعث انا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. پوری تفصیل تمہارے پیدائش کی بیان کرتی سورہ حج میں. اگر تم کو دوبارہ اٹھنے میں شک ہو رہا ہے انسانوں تو ذرا غور کرو، ہم تم کو کیسا پیدا کریں. ہم تم کو مٹی سے پیدا کریں، پھر مٹی کا نطفہ بنائے، روٹی بنائے، مضغہ بنائے، پھر تمہاری ایک شکل دی ہے، تفصیل بیان کرتی تمہاری اصل پیدائش مٹی ہے. تو مٹی سے پیدا کی آدم کو، اور فرشتوں کو حکم دیے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کے سامنے جھک جانا. جھکا دیا گیا. کتنے بار پڑھ رہے ہیں آج سورۃ طٰہٰ میں تفصیل پڑھے، آج پڑھے. وَإِذْ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. روزانہ پڑھ رہے ہیں، کئی مرتبہ سن رہے ہیں، کتنے مقامات کا ذکر کیا ہے نا. ہم نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا، آدم کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کر دیے. تو نوری مخلوق جھک گئی ہے آدم کے سامنے. آدم کا مرتبہ بڑا ہو گیا یا نوری کا؟ آدم کا بڑا ہوا. تو جسامت کے اعتبار سے نور نہیں ہے. تمثیلاً نور آپ کو کہا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر نور کہا جا سکتا ہے، نور ہدایت کے معنی میں، معنوی اعتبار سے. اور وہ کہا اللہ تعالیٰ. سراج منیرہ آپ کا لقب ہے، ایک چراغ اور ایک منور روشن منیر بھی آپ کو ہم نے بنایا ہے. لیکن وہ کس روشنی سے منور ہوئے ہیں؟ آپ کو منیرہ کہا، اور نور کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ کو منور کہا، منیر کہا. اور نور کس کو کہا اللہ نے؟ قرآن کو نور کتنے ہی بار کہا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان رسول اللہ دلیل کی طرف تمہارے پاس آ گئے، حجت بن کر کے آ گئے تمہارے پاس. ان کا آ جانا حجت تمام ہو جانا ہے قیامت کی سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے حجت کا پورا کر دینا ہے، محمد رسول اللہ کا بھیج دینا تمہارے پیچھے. اب کوئی حجت تمہارے پاس نہیں رہے گی. وہ آخری نبی کی حیثیت سے جب آ گئے تو تمہارے لیے انسانوں حجت تمام ہو گئی. تو وہ برہان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہارے پاس نازل ہو گیا ہے قرآن کی شکل میں نور مبین. یہ نور ہے. اور بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے. آپ کو ایک ایک کر کے جب میرے آقا کی باتیں شروع ہوں گی، ان کی تعریف میں باتیں شروع ہوں گی، اور ان کے جب ہم آپ کو بتا دیں گے کیا مقام و مرتبہ میرے سردار محمد رسول اللہ کا، تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. آگے آنے والے یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا سورہ ابھی مریم میں آپ جو دیکھیں، آپ 58 آیت کریمہ میں سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِ آدم. یہ سب کے سب کس میں سے ہیں؟ آدم کے بیٹوں میں سے جتنے رسول آئے ہیں. تو وہاں جو سورہ اعراف میں آپ سے کہا یا بنی آدم کہہ کر، وہاں پر بھی ذرا غور کریں. سورہ اعراف کی 35 آیت کریمہ، یہ مریم کی 58 آیت کریمہ آپ کو بتا دیا میں، جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ انبیاء ہے، نبی ہے پورے کے پورے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ من ذریت آدم، اور سب آدم کی ذریت ہے، آدم کی اولاد ہے، آدم کے بیٹے نبی پورے کے پورے. اور وہاں سورۃ الاعراف کی 35 آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وہاں پر بھی یہی بات فرمائی یا بنی آدم کہہ کر کے آدم کے بیٹوں کو خطاب کیا. یا بنی آدم، یا بنی آدم مطلب کون ہو گئے؟ بشر کے غیر بشر.
بشر کو خطاب کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ اما یاتینکم رسول منکم، جب کبھی رسول تمہارے پاس تمہیں میں سے آئیں گے، تمہیں میں سے آئیں گے. پھر یہ مثل بشر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کلیئر کر رہا ہے تم میں سے ہی آئیں گے جتنے رسول آئیں گے، اور تم بول رہے مثلکم، مثل بشر، بشر نہیں مثل بشر ہے. یہ بشر نہیں مثل بشر کہاں تھا؟ تم قرآن کو جھٹلا رہے، تم قرآن کو جھٹلا رہے. قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم تم یاتینکم رسول منکم، اے آدم کے بیٹو جب بھی رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے بھیجیں گے، تم میں سے آئیں گے. یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیات تم کو سنائیں گے. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو جو فمن اتقى، تو جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی، جو تقوی اختیار کرے گا. کن لوگوں میں سے کہا؟ کن کو کہا؟ کن لوگوں میں سے تقوی اختیار، کون لوگ ہوں گے وہ تقوی اختیار کرنے والے؟ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے بھائی؟ بنی آدم سے ہو رہی ہے نا. تو بنی آدم کو کہا جا رہا ہے جو تم میں سے تقوی اختیار کرے گا. بنو آدم میں سے آدم کے بیٹا تم میں سے تقوی اختیار کرے گا، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کرے گا، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے گا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اس تقوی اختیار کر لینے والے اور اپنی اصلاح کر لینے والے کے لیے کبھی خوف اور غم نہیں. کلیئر؟ اور اس کے بعد وہی بات والذین کذبوا کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہی بات، جو تم میں سے نافرمانی کرے، جھٹلائے ہماری آیتوں کو، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. وہی بات سن رہا ہوں. تو کیا بات ہوا؟ آدم کے بیٹوں میں سے جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، وہ خوف اور غم سے ہمیشہ کے لیے بری ہے، دور ہے. یہی بات ہے سورہ یونس کی وہ آیت نمبر 60-61 میں کہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اس کو کہیں اور مروڑ رہے ہیں، توڑ کر مروڑ رہے ہیں. اس کو قرآن آسان کر دیا گیا آپ کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ کھول کے بات بیان کر رہے ہیں آپ سے. اگر وہاں بات ہو رہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے رفیقوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے. جی تو کن سے بات ہو رہی ہے؟ کسی اور مخلوق سے بات ہو رہی ہے؟ کن سے ہو رہی ہے بات؟ بشر سے کہ غیر بشر سے؟ وہی جو آدم کے بیٹوں سے کہی جا رہی ہے بات. جب رسول تم میں سے ہم تمہارے پاس بھیجیں گے، تمہیں میں سے ہوں گے جو رسولوں کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان کی بات مان لیں گے اور تقوی اختیار کر لیں گے، پرہیز تقوی، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، تو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. وہ بات آراف میں بھی ہے. اور وہی بات یونس میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. کلیئر ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں کامل اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کوئی بات نہیں وہاں پر اپنی تقوی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اس کو خوف نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی بات کہی الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. وہی ایگزیکٹلی بات ہے. جو ایمان والے ہیں کامل اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کے دنیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے بھائی؟ کوئی اور مخلوق آ رہی ہے کہ ولی اللہ بن کر کے؟ کون ہے وہ اللہ کے ولی؟ کون لوگ ہیں بھائی وہ؟ سورہ بقرہ میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے. اللہ ان کو اندھیروں سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے، اندھکار سے، ظلمات سے، گناہوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کو نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ.
اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ اولیاء طاغوت، طاغوت ان کے اولیاء ہیں، شیاطین ان کے دوست ہیں، ان کے سرپرست ہیں، شیاطین پورے کے پورے جن اور انس کے دونوں مخلوقات کے شیاطین ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکال کے لے جاتے ہیں، روشنی میں سے نکال لیتے ہیں، کھینچ کے ہدایت میں سے واپس کھینچ لیتے ہیں، گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈنڈے لٹکائے ہوئے ہیں، تاغے لٹک رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں جی، شیطانی ناچ ناچ رہے ہیں، شیطان بن گئے دنیا میں، پارٹیاں بنا رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، سودی بینک قائم کر رہے ہیں۔ کیا مجھے نہیں کہتے شیاطین کیا طاغوت جو اولیاء ہیں، جو طاغوتوں کے چہیتے اور سرپرست، جو طاغوت کو سرپرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہی تو ہو رہا ہے، اللہ کی روشنی سے نکل کر کے اندھکار میں بھٹک رہے، ظلمات میں بھٹک رہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی بات ہے وہاں پر بھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی ہے دوزخ میں جانے والے جو ہمیں رہیں گے۔ پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ دو لوگ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ آدم کو زمین پہ بھیجے تھے کہ میرے پاس سے ہدایتیں جب تمہارے پاس پہنچیں گی تو تم اس کی اتباع کرو تو خوف اور غم نہیں ہوگا، اور وہ جو تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی وہ ہم رسولوں کو منتخب کریں گے، رسولوں کو منتخب کریں گے، وہ رسول تم کو ہماری باتیں، ہمارے پیغام سنائیں گے، تو جو رسولوں کے پیغام کو سن کر کے ڈر جائے اور تخلیقی زندگی اختیار کر لے، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی خوف کوئی غم۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ اور کچھ مسئلہ باقی، کچھ شک اور شبہ؟ یہ جو دو باتیں اللہ تعالیٰ بول کے بھیجائے تھے وہ کلیئر ہے۔ زمین میں آدم کے بیٹوں کو بول کے بھیجائے، کرنا کیا ہے؟ آدم کی اولاد کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہدایات کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ کی ہدایات جو آئے گی وہ کن کے ذریعے آئے گی؟ رسولوں کے ذریعے آئے گی، نبیوں کے ذریعے آئے گی، تو ہم کو ان کی اطاعت کرنی ہے، نبیوں کی بات ماننی ہے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو کسی زمانے میں کسی رسول کو اس کے سوا نہیں بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد، ہر زمانے میں رسول کو بھیجنے کا مقصد اس کے سوا نہیں تھا۔ کیا مقصد سے بھیجتے تھے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجتے ہی اس لیے تھے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس لیے رسول بھیجا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہی ہدایت لے کر کے تمہارے سامنے بیان کرتا تھا، ہم سے ہدایت اخذ کرتا تھا اور تمہارے سامنے بیان کرتا ہے نبی، ایک رسول۔ اور رسول کے پاس جو پیغام اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، رسول کے پاس جو ہم میں سے رسول منتخب ہوتا آدم کے بیٹوں میں سے، ہم میں کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے قرآن میں؟ ہم آدم کے بیٹوں کے پاس 1,24,000 سے کچھ زائد نبی انبیاء آئے، اور جو نبی آئے ہیں ان لوگوں کا معاملہ کیا رہا ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایک دوسرے پہ فضیلت رہی کہ یکساں رہے؟ یہ جو نبی تھے، نبوت کے اعتبار سے جو نبی بھیجے گئے تھے، نبی بنا کر کے، تو ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کچھ فضیلتیں تھیں ان کو، کیا یکساں تھے اللہ کے پاس؟ جی جزاک اللہ خیر۔ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت تھی، ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ہی کلیئر کر چکے ہیں۔ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہہ کر کے اللہ نے اس بات کو ذکر کر دیا، قرآن مقدس میں واضح کر دیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب ہمارے نبی کے مقام کی باتیں آئیں گی تو وہ کوٹیشنز آپ کو میں دیتے جاؤں گا۔ اسی طرح رسولوں کا ذکر کیا، یہ وہ رسول ہے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو رسول کتنے آئے ہیں نبیوں کے علاوہ؟ نبیوں میں سے تو ابھی تو 1,24,000 نبی مان لیا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھے۔ جتنے نبوت کے لیے سوالات اللہ نے منتخب کر لیے نا،
سوالات لوگوں کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا، نبوت کے پوسٹنگ کے لیے ان کو چوز کر لیا گیا. وہ سوالات ہے کوانٹٹی میں. یہ جو سوالات کی کوانٹٹی پہ غور کر رہے ہیں، کوانٹٹی پہ غور کر رہے ہیں آپ جان بھائی، آپ لوگ تو تجارت کرنے والے ذرا کوانٹٹی پہ غور کر رہے ہیں. سوالات کی کوانٹٹی اس میں سے کن لوگوں میں سے، کون سی مخلوق میں سے، کون سی جنسی میں سے، آدم کے بیٹوں میں سے. اب ذرا بتاؤ آدم کے کل بیٹوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اب تک آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک کتنے مرد اور عورتیں آدم کی اولاد پیدا ہو گئی ہوگی؟ کسی کے پاس حساب ہے؟ جی آپ کے کمپیوٹروں کو اگر ہوئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے معاف چھوڑ دو، معاف کرو. ہاں گن ہی نہیں سکتے آپ. لامحدود خربوں 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 کتنے ہی پیدا ہو گئے آپ کو نہیں معلوم. اچھا اب اتنے خربوں 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 جو پیدا ہوئے آدم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان میں سے سوالات کا کیا پرسنٹیج نکالیں گے؟ پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ حساب ہی نہیں کر سکتے تو پرسنٹیج کا تو معلوم ہوگا وی آر ہاؤ مچ ان کی امپورٹینس معلوم ہو رہی ہے آپ کو. کیا اہمیت ہے اللہ کے پاس، کتنے اسپیشلٹی ہے ان کی، کیا رتبہ ہوگا. صرف سوالات کوئی پرسنٹیج مان ہی نہیں لگتا بھائی. مائکرو 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 پرسنٹیج نکلے گا. تو وی آئی پی جو ہمارے پاس ہوتے ویری امپورٹنٹ پرسن چند لوگوں کو چنتے ہم لوگ، چند پورے ملک میں سے چند وی آئی پی نکالتے ہیں. ہمارے ملک میں وی آئی پی نکالیں گے تو چند نکلیں گے نا، چند گنتی کے ویری امپورٹنٹ پرسنس ملک کے. 125 کروڑ 150 کروڑ میں سے چند گنتی کے وی آئی پی. تو کیا ہوتا ہے ملک میں بہت ان کا، اب ملک میں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو وی آئی پی سے بہت ویری امپورٹنٹ پرسنس ہوتے ہیں. تو اللہ کے پاس آدم کے اتنی بڑی اولاد کی تعداد میں سوالات کتنے امپورٹنٹ ہوں گے وہ ذرا سوچیے، جن کو اللہ نے منتخب کر کے چن لیا نبوت کے لیے. یہ میرے امپورٹنٹ پرسنس ہوں گے آدم کے بیٹوں میں کے نبوت کے لیے میں نے جو چن لیا ہے. یہ وی آئی پی سے میرے آدم کے بیٹوں میں سے میرے وی آئی پی ہوں گے. اللہ نے بتا دیا کیا مقام و مرتبہ ہے نبیوں کا. کوئی پہنچ سکتا ہے ان کا مقام؟ آپ 24 گھنٹے مرے تک عبادت سجدے میں رہ گئے تو آپ یہ بولیں گے میں اتنا لمبا سجدہ کر کے بھی نبی بننا چاہوں تو آپ نہیں بن سکتے. کچھ کر کے بن ہی نہیں سکتے، کچھ بھی کرو آپ نبی بن ہی نہیں سکتے. آپ کتنی عبادت کر دو، کتنی قربانیاں دے دو، آپ نبی بن ہی نہیں سکتے کوئی، کیونکہ وہ وی آئی پی اللہ نے چوز کر لیے، اٹھا لیا آدم کے اولاد میں سے سوالات کو اور ان کو وہ رتبہ دے دیا، وہ دے دیا، ختم ہو گیا. نہیں ہو سکتا. نبی کا وہ مقام، ایک نبی وہ ہوتا ہے. اور نبوت کے جو علم اور فہم اور ادراک اور ترندیشی اور بردباری کا کیا عالم ہوتا ہے تو علماء ایک مختصر زبان استعمال کر کے بتاتے ہیں نبی کے بارے میں کیا بتایا، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک. عام انسانوں کے، آدم کے عام بیٹوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ تو یہ بولتے ہیں بات کو کہ آدم کی پوری اولاد میں، پوری اولاد کے آدم میں جو میرے نبی نبوت کے سے ہٹا ہوا تو سوال جو بن جاتے ہیں کروڑوں خربوں خربوں، ان میں سے پوروں میں سے سب سے بڑا عقل مند اور جینیس کو اگر نکالیں گے کھڑے کر کے، سب سے بڑا جینیس ان پوروں میں سے، تو اب یہ سب سے بڑے جینیس اور انٹلیکچوئلس میں سے ایک سب سے بڑا انٹلیکچوئل، سب سے بڑا جینیس، عقل مند، اس کی عقل کی سطح کا ٹاپ جو ہوگا نا، یہ سب سے بڑے عقل مند کے عقل کا ٹاپ لیول جو ہوگا نا، اونچا مقام جہاں وہ انتہا کو پہنچے گی اس کی عقل، تو نبیوں میں کے سب سے کم تر مقام والے نبی کے عقل کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. نبوت کے سب سے کم تر مقام والے نبی کی عقل کی سوچ کی ابتدا، دانش مندی کی ابتدا اس کے ٹاپ سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اللہ وہ بناتے نبی، نبی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. پہلے نبی کے بارے میں یہ جانو، نبی ہوتا کیا ہے.
اور نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے میننگ کیا ہے؟ نبی کے میننگ غیب کی خبر دینے والا، متنبع کرنے والا، آپ کو الرٹ اور آپ کو آگاہ کرنے والا. کس سے؟ آپ کو ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان خبروں سے آگاہ کرنے والا جو آپ کبھی جان ہی نہیں سکتے ایز خود اپنی صلاحیتوں سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے علم اور اپنے فنون سے تم وہ چیزیں کبھی نہیں جان سکتے جو خبریں تم کو نبی دیتا ہے. تم بڑے سے بڑے سائنسداں بن جاؤ، بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی کو ایجاد کر لو، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اگر نبی کو اللہ نہیں منتخب کر کے تم کو خبر پہنچاتا اس کے ذریعے سے، تم اللہ کے بارے میں کبھی جان ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ بھی ہے، اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے. اس بات کی خبر اللہ نے بذریعہ نبی کے تم تک پہنچائی ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے سب سے پہلے، سب سے بڑی خبر جو بذریعہ نبوت تم تک پہنچائی جاتی ہے. تو نبی وہ ہے جو غیبی امور کے بارے میں تم کو تنبہ کرتا ہے. تم کبھی نہیں جان سکتے کیونکہ تمہاری عقلی سطح وہاں تک پہنچی نہیں سکتی. نبی ملائکہ کے بارے میں تم کبھی جان نہیں سکتے تھے، نبی تم کو نبوت کے ذریعے تم کو بتایا. جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، تمہارے لیے بنا کے رکھا گیا ہے، ایک دن حساب ہوگا. یہ خبریں تم کو نبی کے ذریعے بتائی جا رہی، تمہاری عقل کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ہے نبی کے معنی جو تم کو نبی خبروں سے الگ کرتا ہے. وہ نبی کو کون بتاتا ہے؟ وہ چیز نبی از خود جانتا ہے، نبی از خود جان لیتا ہے. وہ نبی بھی ایک بشری تقاضے ہی رکھتا ہے، جسامت کے، سوچ کے، بردباری کے تقاضے تو بشری تقاضے ہی ہیں، لیکن تم سے بہت اوپر سطح پر رکھا گیا اس کی سوچ کو، اس کے ادراک کو، اس کی سمجھ کو. لیکن از خود وہ بھی نہیں جانتا، وہ بھی بشری تقاضوں سے بالا تر نہیں ہے، بشری تقاضوں سے اوپر نہیں ہے. وہ از خود نہیں جانتا. نبی کو اس کا رب الرٹ کرتا ہے، اس کا رب اس تک وہ پیغام بھیجتا ہے. تو وہ نبی دنیا میں اپنے لوگوں کو جن کے بیچ وہ نبی بھیجے جاتے ہیں ان کو وہ نبی بولتے ہیں، ارے لوگوں، اندھا اور آنکھ والا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ویسے تم اور میں دونوں برابر. وہ نبی اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے زمین کو. نبی جو بات بولتا ہے تو ایسے ہی نہیں بولتا. حل یستوی الاعمی والبصیر جب سوال پوچھتا ہے اپنی امت سے، اپنی قوم سے، نبی کیا ایک اندھا اور ایک آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں سوچو، اندھا ہوتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن آنکھ والا اس کو سب کچھ بتاتا ہے. میری اور تمہاری مثال زمین پر بالکل ویسی ہے. گویا میں آنکھ والا اور تم اندھے، یعنی مجھے وہ بتایا جا رہا ہے جو تم کو نہیں بتایا جا سکتا، تم کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. تم اللہ نے مجھے منتخب کیا کہ بتانے کے لیے، تو مجھے بتا رہا. اللہ ان کو وہ دکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ رہی ہے. از خود نہیں جانتے نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو. یہ نبی کا مقام، یہ نبوت کا مقام ہے جس کو عام آدمی کبھی چھو بھی نہیں سکتا. نبوت کے مقام کو عام آدمی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی طرف چنندہ اسپیشل مقام نبوت. وہ کتنی تعداد اللہ کے رسول نے بیان کی کہ کل نبیوں کی تعداد کتنی بتائے؟ 1.25 1,24,000 سے کچھ آئے. بہت اسپیشل ہو گئی تعداد، معلوم ہو گیا. اب رسول کا فرق کیا ہوتا ہے؟ تو یہی جو 1.25 کا گروہ ہے نبوت کے لیے منتخب کیے، ان میں سے ہی چند کا پروموشن ہوتا ہے، ان میں سے ہی چند ہستیوں کا پروموشن ہوتا ہے نبیوں میں سے. ان کو ایک اور اونچا مقام، بلند مقام عطا کرتے ہیں، اس کو رسالت کہا جاتا ہے، مقام رسالت. اس مقام کو جو اور اونچا ہے، نبوت نہیں ہے. اچھا، وہ ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتا ہے وہ رسالت کا مقام. وہ نبیوں میں سے ہی، وہ 1.25 میں سے ہی چند ہستیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ رسول بنتے ہیں. تو جتنے رسول ہوں گے دنیا میں، وہ لازماً بیسیکلی کیا ہوں گے؟ نبی ہی ہوں گے.
لیکن ہر نبی رسول نہیں بنایا گیا، ہر نبی کو پروموٹ نہیں کیا گیا، چند کو کیا۔ نبوت کے مقام میں سے چند لوگوں کو رسالت کے لیے اونچا اٹھایا گیا، سب نہیں اٹھائے گئے رسالت کے لیے۔ تو ہر ایک نبی رسول نہیں ہے، لیکن جتنے رسول بنائے گئے وہ لازماً بیسیکلی کیا ہے، بنیادی طور پر نبی ہی ہے، نبی کو ہی بنایا گیا۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے کہ ہر رسول لازماً نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول لازماً نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بلند مقام ہے رسالت کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ رسولوں کی تعداد کتنی ہوئی، یہ سوالات میں سے 300 سے کچھ زائد کا ذکر ہے حدیث میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 300 سے کچھ زائد ہستیوں کو رسالت کے لیے رسول بنا دیا۔ کتنے؟ 300 سے کچھ زائد۔ ذرا سوچو اسپیشلٹی کے بارے میں بھائی، آپ کی تعداد خربوں ان نہیں کرتے آپ۔ اس میں سے نبوت کے لیے صرف سوالات ویری امپورٹنٹ پرسن، اس میں سے بھی ویری امپورٹنٹ پرسن، ویری امپورٹنٹ پرسن، صرف 300 کی تعداد چنی گئی۔ اور ان 300 میں سے بھی 4 ہستیوں کو اور 5 ہستیوں کو، کتنوں کو؟ 5 ہستیوں، 5 ممبرس، 5 ہستیوں کو ان پر بھی پروموٹ کیا رسول۔ 5، صرف 5۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد آدم کی تعداد میں صرف 5۔ اگر کچھ سمجھ پا رہے ہیں تو ذرا دل و دماغ کا استعمال کر کے سمجھ پا رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا، ہوش اڑ جائیں گے آپ کی۔ اتنی بڑی اولاد آدم کی، اتنی تعداد میں اولاد آدم کی گر نہیں سکتے آپ قیامت کی صبح تک۔ اس میں سے صرف 5، اور نام کیا ہے 5 کے جانتے ہیں؟ پہلے نوح، فرسٹ جو چنا گیا تھا زمین پہ بھیجتے وقت، آدم کے بعد جب ان کی اولاد میں بھی آئے، سیش آئے، ادریس آئے، سب آتے گئے ان کی اولاد میں سے۔ تو پہلا شخص جو اس مقام کے لیے، اس کو کہتے ہیں اولو العزم کا نام دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں، سورہ احقاف میں ہی ہے۔ سورہ احقاف کے اندر بتا دوں گا آپ کو، میں ہمارے آقا کی جب بات آ رہی سب کو بتانے کوٹیشن دے دوں گا۔ اولو العزم کا لقب دیے قرآن مقدس سورہ احقاف۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ وہ نوح۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد سیکنڈ ابراہیم خلیل الرحمان، اور تھرڈ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، فورتھ ون عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے مسیح ابن مریم، فورتھ ون، اینڈ دا لاسٹ اینڈ ویری گریٹسٹ، ویری گریٹسٹ، سب سے بلند ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ورفعنا لك ذکرک۔ تو کیا بن گیا مقام جانتے ہیں؟ اب تک جو سنے آپ، اللہ پوری کائنات میں سماوات و ارض کو بھی تمہارے تابع کر دیا آدم کے بیٹوں۔ اللہ نے زمین کو، زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا، سمندر بحر کو تمہارے تابع کر دیا، سماوات و ارض کو تمہارے تابع کر دیا، سورج چاند ستاروں کو تمہارے لیے کام پہ لگا دیا، فرشتوں کو تمہارے کام پہ لگا دیا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا۔ اے آدم کی اولادو، تمہارا کتنا بلند مقام، کتنا بلند مقام، کتنا بلند مقام میری مخلوق میں۔ گویا کہ تم تمام تر مخلوقات میں سب سے شرف والے اشرف المخلوق بنائے گئے، اور تمہاری اولاد میں آدم، تمہارے بیٹوں میں نے ویری امپورٹنٹ پرسن رکھے ہیں، سوالات شخصیتیں ہیں وہ جن کو میں نے بہت خاص بنایا ہے، نبوت کا مقام ان کو عطا کیا ہے، اور وہ نبیوں میں میں نے 300 پرسنز کو، 300 شخصیات کو ان میں بھی بلند کر دیا، بہت بلندی عطا کر دی۔ پھر ان 300 میں سے میں نے 5 کو چنا،
اور 5 کو میں نے بلند کر دیا، بلند کر دیا، بلند کر دیا سب مقام میں، اور ان 5 میں بھی میں نے سب سے بلند کیا، سب سے بلند کیا، سب سے بلند کیا۔ گویا کہ اب میرے بعد اگر کسی کو بزرگی ہوگی، اگر کوئی معروف اور بلند ترین مقام پر ہوگا، رفعت اگر کسی کو میرے بعد ہوگی میری مخلوق میں، وہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رفعنا یہ ہے مقام محمد، یہ ہے مقام محمد، یہ ہے مقام محمد۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ اور چند نابکار میرے آقا کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہی ہے کہ وہ آدم کے بیٹوں کے سردار، آدم تمام مخلوقات میں شرف والا ہے، اور آدم کی اولاد کا سردار سب سے بڑا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار بھی عاجز ہو جاتا ہے میرے آقا کے مقام۔ نور مخلوق کا سردار جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے بلندی ہمارے مقدر میں نہیں ہے، یہاں سے بلند ہونا سید البشر کی شان ہے، جس کے سامنے ہم جھکا ہیں۔ آدم کے بیٹے کو اللہ نے رتبہ دیا، آدم کے بیٹوں کا سردار ہے یہ سردار سید البشر ہے، یہ ہے بھائی، سمجھ میں آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بات آپ سمجھ پائے میرے آقا کے بارے میں، میرے آقا کا مقام و مرتبہ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ اللہ میری اس خدمت کو جو بتا پایا، اس پر مجھے بہت اجر دے، مجھے امید ہے اللہ تجھ سے عطا کرنے والے سخی اللہ تیری سخاوت سے امید ہے، تیرے حبیب کے اس مقام کے بتانے پر مجھے ثواب ملا، اور ہم سننے والوں کو اللہ ہمارے آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمارے سردار کے مقام کو سمجھنے والا ان سے بے پناہ محبت کرے، ان کی قدر کرے، ان کے لائے ہوئے پیغام کو سینے میں اتار لینے والا، سینے سے لگا لینے والا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔